نصیب ہوتا نہیں ہے۔ اللہ والوں کی محفلیں انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ یوں سوچتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم محفل نہیں کرتے ہیں۔ ارے تم آتے نہیں ہو، ہمارے سرکار تمہیں بلاتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولیوں کے آستانے سے؟ بتاؤ کیا نہیں ملتا ولیوں کے آستانے سے؟ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ معاذ اللہ یہ خدا ہے یا اپنی جانب سے دیتے ہیں۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے یہ خدا نہیں ہے، مگر خدا کی محبت سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو دیتا ہے اور یہ مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ پروردگار عالم سے یہ دلواتے ہیں۔ اللہ جو دیتا ہے وہ اپنی طاقت و قوت سے دیتا ہے۔ اولیاء اللہ دیتے ہیں، یہ خدا کی دین اور خدا کے فضل و کرم سے بانٹتے اور دیتے ہیں۔ ایسے کئی مقامات جو کلام پاک میں بھی آپ کو ملیں گے کہ جہاں پہ اللہ والوں کو اللہ نے دیا اور اللہ والوں نے بندوں میں تقسیم کیا ہے۔ خود نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہمارے گھروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہیں، شادی ہو استاذ العلماء کے گھر پر، کھانا ان کا، تمام پکوان ان کے، لیکن استاذ العلماء کچھ نوجوان کو اختیار دیتے ہیں آپ کو یہ بانٹنا ہے، آپ کو پانی تقسیم کرنا ہے، آپ کو وہ بانٹنا ہے۔ یقیناً جب ہم کھانے بیٹھیں گے کیا استاذ علماء کو پکاریں گے حضرت بریانی لاؤ، حضرت پوری لاؤ؟ بلکہ انہوں نے جو تقسیم کیا کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں ہم انہی سے مانگیں گے۔ مانگتے ان سے ہیں بانٹنے والوں سے، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی مالک ہے، مالک حضرت ہے، لیکن انہوں نے اپنے کھانے کو تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ایسے مالک حقیقی اللہ ہے، تقسیم کرنے کے لیے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ آزاد شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولیوں کے آستانے سے۔ اے نمازوں کی گٹری لے کر گھومنے والوں، خدا ناراض ہوتا ہے ولی کا دل دکھانے سے، خدا ناراض ہوتا ہے ولیوں کا دل دکھانے سے۔ خیر، ہم اولیاء کرام کا جشن پاک بھی منائیں، نیاز پاک کا اہتمام کر کے کھائیں بھی کھلائیں بھی، لیکن اولیاء کرام کی یادوں کو صرف ایک دن کے جشن اور ایک دو وقت کی نیاز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی یادوں کو اپنے کیریکٹر کے اندر بھی ڈالیں۔ اللہ والوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہے،
ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے حجاب کو اختیار کیا ہے، ماں بہن بہو بیٹیوں کو چاہیے وہ بھی اس بات کو اختیار کرے، پردے کا اہتمام کرے۔ بڑے بکتے ہیں بکنے دو، ہم چاہیے اس پر عمل کریں، اسلامی بھائی نبی کی سیرت پر عمل کریں، بہن خاتون جنت کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ بکنے والے بکتے بکتے ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا رتبہ بلند کر دے گا۔ رب نے تو کلام پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے سستی مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی بلند رہو گے اگر ایمان پر کہے کہ قائم ہو۔ آج کے دور میں پرفتن ماحول میں سب سے بڑی فکر ہے ایمان کی حفاظت کی۔ اپنی بھی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں بیٹیوں اور بہو اور بہنوں کی بھی ایمان کی فکر کریں۔ اسلام کے مقدس دیوانوں پروردگار عالم نے 28ویں پارے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ لہذا جیسے بیماریوں سے ہم اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں، ایسے ہی ایمان خراب کرنے والے، یہ فیشن کی بیماری، ایمان خراب کرنے والے یہ بے پردگی کی بیماری، ایمان خراب کرنے والے یہ آوارہ لڑکوں سے دوستی اور فرینڈشپ کرنے والی بیماریوں سے اپنے بیٹوں کو بھی بچاؤ اور اپنی بیٹیوں کو بھی بچاؤ۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، تم کتابیں اٹھا کر دیکھو جس طریقے سے مردوں نے نمازوں کی پابندی کی، تقوی اختیار کیا، سیرت رسول کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا ہے۔ ایسے ہی اگر بہنوں نے بھی سیرت فاطمہ کو اختیار کیا، سیرت عائشہ کو، حضرت عائشہ کو اختیار کیا، سیرت امہات المومنین کو اختیار کیا، تو جیسے اللہ نے مردوں کو ولی بنایا ہے عورتوں کو ولیہ بنایا ہے۔ بہت اونچا مقام ہے اسلام میں بہن بیٹیوں کا۔ آج لوگوں نے فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر بیچاری ان بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو کیسے کیسے اسٹیج پر نیلام کرنا شروع کر دیا۔ بہنیں آزادی سمجھتی ہے لیکن پتلے کپڑے پہنوا کر، مختصر کپڑے پہنوا کر پوری دنیا کے سامنے نچواتے ہیں اور ان کو کیا بے عزت کرتے۔ کیا یہ عزت ہے؟ یہ کیا عزت اور عورتوں کی عزت ہے؟ یہ کیا بیٹیوں کی آبرو کرنے کی کا طریقہ ہے؟ اسلام کے مقدس دیوانوں، اسلامی ماں بہن بہو بیٹیوں، اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ یہ طریقہ اپنا لو۔ کوئی زہریلی نظر والا، کوئی گندی نظر والا تمہارے چہرے پر اور تمہارے جسم پر نظر بھی نہیں ڈال سکے گا۔ اگر خاتون جنت کی سیرت پر چلو گی تمہاری آبرو بھی بچے گی، فیملی کی عزت بھی بچے گی اور سماج بھی سر اٹھا کر چلے گا۔ جیسے مردوں کو اللہ نے سیرت نبی پر چلنے کی بنیاد پر ولایت کے درجے پر فائز کیا، ایسے ہی بہنوں نے، بیٹیوں نے جب سیرت خاتون جنت کو اپنایا، وہ اثر دیا گئے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کا اتحاد، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، یہ بیویوں کے ساتھ یہ مرد کیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ اتہاس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، اور قرآن پاک کے 14ویں پارے میں بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی
بیٹی کا میں کیا کروں؟ یا تو ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کروں یا تو اس کو زندہ کھڈے میں دفن کر دوں۔ اتہاس کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں بیٹیاں اور میری بہنیں، کیا ماحول تھا 1450 سال پہلے۔ سگا باپ اپنی بیٹی کو کھڈا کھود کر اسے زندہ دفن کر دیتا، بیٹیاں چیختی رہ جاتی، چلاتی رہ جاتی، لیکن پتھر دل انسان کو اس پر رحم نہیں آتا۔ ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 8-9 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ایسا خطرناک ماحول، اور بیویوں کا تو یہ عالم تھا کہ جس کا من چاہتا گھر میں بیوی بنا کر لے آتا۔ اور اسلام کے مقدس دیوانوں آپ اٹھا کر دیکھیں، اتہاس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کو غلاموں سے بدتر رکھا جاتا۔ اچھے مکان میں شوہر رہتا، بیوی کو ٹوٹے مکان میں رکھتا تھا، اچھے کپڑے خود پہنتا تھا، بیوی کو پرانے کپڑے پہناتا تھا، اچھے کھانے خود کھاتا تھا اور باسی کھانا بیوی کو کھلاتا تھا۔ جب من آتا لے آتا، کوئی پوچھتا نہیں تھا تیری اجازت ہے کہ نہیں ہے، تیری خوشی ہے کہ نہیں، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ غلام سے بدتر اس کی حالت کی جاتے تھے، اٹھا کر کے دیکھے۔ لیکن جب نبی یہ معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے جو نفرت کے پردے تھے، بیٹیوں کے سلسلے میں عداوت اور نفرت کے جو پردے پڑے ہوئے تھے، نبی معظم رحمت عالم پروفیٹ آف اسلام نے، پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں یہ بیٹیاں نفرت کی جگہ نہیں ہے، یہ بیٹیاں کوئی مصیبت کی جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے تو فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو، اگر اس کی پرورش کرے اور وہ خوش ہو، تو کل میدان قیامت میں ان بیٹیوں کے ماں باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ یہ پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، اور لوگوں کو بتایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اگر چاہے پیدائش بیٹی پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس سے 500 سال جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گے۔ لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگوں یہ بیٹیاں نفرت کی جگہ نہیں گئی، اسے مارو مت، اسے دفناؤ مت، اسے بھی جینے کا حق دو۔ اتہاس اٹھا کر کے دیکھے، یہ بیٹیوں کو جینے کا حق کس نے دلوایا؟ ہمارے نبی نے دلوایا ہے۔ یہ بیٹیوں کو مقام کس نے دلوایا؟ ہمارے اسلام نے دلوایا ہے۔ اور یہ بتایا نبی پاک نے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اگر ماں باپ خوش ہیں تو ایسے گھر پر روزانہ 12 رحمتیں اترتی ہیں۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اگر ماں باپ راضی ہیں، اللہ کے فرشتے روزانہ رات و دن ایسے ماں باپ کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہی رہتے ہیں۔ علماء سے سنا گئے کہ جب بیٹا ہوتا ہے، رحمت خداوندی کہتی ہے جا اپنے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رب کی رحمت کہتی ہے جا تیرے باپ کی مدد میں کروں گا۔ توجہ کر بولے، بیٹے خالی ہاتھ آتے ہیں، بیٹیاں رحمتیں ساتھ لاتی ہے۔ تب جا کے لوگوں کی آنکھیں کھلی، یہ بیٹیاں اس قدر رحمت خدا بندی کا ذریعہ ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ابھی یہاں پر لوگوں کی آنکھیں کھلی، ابھی دیوار پہ لکھتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بہانو دریو چھے۔ تم نے آج یہ خبر پڑھی، ہمارا پیغمبر 1450 برس پہلا بتائی دے دو چھے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، ابھی تو دنیا والوں کی آنکھیں کھل گئی، پیپر میں بھی دیتے بیٹی بچاؤ بیٹی بہانو دریو چھے، ایڈورٹائز میں دیتے بیٹی بچاؤ بیٹی بہانو دریو چھے۔ ابھی کیا کہ 1400 سال کے بعد ابھی ایک لیٹی پر پہنچے ہو، ہمارے نبی نے دوسری لیٹی بھی بتائی ہے۔ وہ دوسری لیٹی ہے کہ بیٹی بہانو دریو چھے، بیٹی سورگ ماں جوانو ذریعو چھے۔
بیٹی جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے. اتنے سالوں کے بعد اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کا حق سمجھنے میں لگ گئے. سینکڑوں سال لگ گئے تمہیں تمہاری بیٹی کو سمجھنے میں. ہماری بیٹی کے حقوق تم کیا سمجھ پاؤ گے جب تمہاری گود میں آنے والی بیٹی کو سمجھنے میں اتنی صدیاں تم نے لگا دی ہے تو کلمہ گو بہن کے حقوق کو تم کیا سمجھ پاؤ گے. اسلام کے مقدس دیوانوں بیٹیوں کو لوگ دفن کرتے تھے. نبی معظم نے انہیں ٹینشن کر دیا ہرگز ان کو دفن مت کرنا, بیٹیاں مصیبت نہیں خدا کی رحمت ہے. جب نبی نے بتایا تو پھر لوگ دعائیں کرتے تھے یا اللہ میرے گھر میں دینا تو پھول جیسی بیٹی دینا. اگر کسی کے گھر بیٹی نہ ہوتی تو دوسرے کے وہاں دامن پھیلاتا, تیری ایک بیٹی مجھے دے دے میں اسے پالوں گا, میں اس کی پرورش کر کے شادی کروں گا. اسلام کے مقدس دیوانوں وہ چاہے کہ بھیک مانگتا گھر پر جا کر ایک بیٹی مجھے دے دے میں بھی اس کی شادی کرواؤں. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی پرورش کی اور شادی کر دے تو جنت میں جیسے دو گلیاں ساتھ میں گئے ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے. تو لوگ تمنا کرتے تھے ہم بھی بیٹی کو پالے شادی کرے تاکہ قیامت میں نبی کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب ہو جائے. اور بیویوں کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے, اجازت اور پرمیشن تک نہیں لیتے تھے. جس کو چاہتے بیوی بنا دیتے, جس کو چاہتے نکال دیتے. لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو لوگوں کو ساودھان کیا, اے مردو ایسا ظلم عورتوں پہ نہیں چلے گا, صرف تمہاری مرضی نہیں چلے گی, اب عورت کی مرضی بھی پوچھنی پڑے گی, اب بچی کی مرضی بھی پوچھنی پڑے گی. اسی لیے تو لاکھ روپے کا منڈپ باندھا ہو اور اگر 500 باراتی بھی پہنچ گئے ہو, اگر 2 لاکھ کا کھانا بھی کھلا دیا ہو اور امام صاحب نے اپنے کاغذ کے چوپڑے میں نام بھی لکھ دیا ہو, اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت لاکھ کا منڈپ باندھ دیا گیا ہے, 2 لاکھ کے خرچے پر کھانا کھلا دیا گیا ہے, 500 کی بارات موجود ہے, چوپڑے میں لکھ دیا گیا ہے, اب بچی کو نکالو دلہن بنا کر کے لے جائے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے. بھلے لاکھوں کا منڈپ ہو, بھلے 500 باراتی ہو, بھلے 2 لاکھ یا 20 لاکھ کا کھانا کھلایا ہو, ایک وکیل صاحب جائیں گے, 2 گواہ جائیں گے اور بیٹی سے جا کر کے اجازت لیں گے کہ اتنے مگر کے عوض میں تیرا نکاح ان سے کیا جا رہا ہے, فلانے کے بیٹے سے کیا جا رہا ہے, تیری پرمیشن ہے کہ نہیں. اگر بیٹی منع کر دے تو بھلے لاکھ کو خرچ کیا ہے کوئی اسے دلہن بنا کر نہیں لے جا سکتا ہے, اگر بیٹی ہاں کہ تو دلہن بنا کر لے جا سکتے ہیں. اے میری بہنوں یہ تمہیں پاور کس نے دیا ہے؟ ہمارے نبی نے دیا ہے. کوئی پوچھتا نہیں تھا, لے آتے تھے, لیکن اب یہ نیم بنایا گیا کہ پوچھنا پڑے گا دلہن سے تیری پرمیشن ہے کہ نہیں ہے, تیری اجازت ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی دلہن بنا کر نہیں لے جا سکتا. بچی کی پرمیشن ضروری ہے, پرمیشن دے تب جا کر دلہن بنا کر لے جا سکتے ہیں. اے بہنوں یہ پاور اختیار تمہیں اسلام نے دیا ہے, تمہیں چاہے نبی اسلام نے دیا ہے. اور یہاں تک کہ پہلے شوہر اچھا کھانا کھاتا, بیوی کو چاہے باسی کھانا کھلاتا. پیغمبر اسلام نے قانون بنایا اب جس گھر میں شوہر رہے گا اسی گھر میں بیوی رہے گی, جس گھر کے اندر چاہے شوہر رہے گا اسی گھر میں اس کی بیوی کو رکھنا پڑے گا. جیسا اچھا کھانا شوہر کھائے گا ایسا اچھا کھانا بیوی کو کھلانا پڑے گا, اور جیسا اچھا کپڑا چاہے شوہر پہنے گا ایسا چاہے اچھا کپڑا بیوی کو پہنانا پڑے گا. اے میری بیٹیوں یہ تمہارا مقام ان مردوں کی نظر میں کس نے بڑھایا ہے؟ 12ویں والے سرکار نے بڑھایا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد,
زندہ باد۔ دنیا والے تو عزت اتارنا جانتے ہیں، دنیا والے آزادی کے نام پر دنیا کے سامنے تمہیں نچوانا جانتے ہیں، پیسے کی لالچ میں تمہیں ڈسکو ڈانس کرانا جانتے ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام ہے کہ جنہوں نے تمہاری آبرو کو بچایا، جنہوں نے تمہیں جینے کا حق کہ آگے کے مردوں سے دلوایا، وہ پیغمبر اسلام ہے کہ حصہ دلوایا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹیوں کو بھی حصہ دینا پڑے گا، بہنوں کو بھی تاج وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ یہ تمام تر بلندیاں کس نے دی ہے؟ نبی معظم نے دی ہے۔ لوگ بیٹی کو اس لیے مار ڈالتے تھے کہ اس کو جوانی تک پہنچانا پڑے گا، پھر کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لیکن نبی معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو آگے کی جوانی تک پہنچایا اور مولا علی کو داماد بنا کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں، بیٹی کی پرورش کرنا، کسی کو داماد بنانا یہ ذلت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ یہ تمام تر عزتیں بیٹیوں کو نبی نے دی، اور آج وہی بیٹی وہ کام کرتی ہے جس سے نبی ناراض ہو۔ آج بیٹیاں وہ کام کرتی ہیں کہ جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناخوش ہوں، جس سے خدا ناراض ہو۔ اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جو بھی یہ قدم اٹھاتی ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے قدم اٹھاتی ہے بھاگنے کا، اپنے سماج کو نیچا دکھا کر کے جو بھاگنے کا قدم اٹھاتی ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سارے لوگ کیا دیکھتے گئے، اپنے اپنے موبائل کے اندر معلوم کرتے گئے کیا حالت ہے۔ پہلے محبت کی جال میں پھنسا کر ماں باپ سے کنیکشن کٹ کروایا، اس طریقے سے کیا کہ بھائیوں سے کنیکشن کٹ کروایا، سماج سے کنیکشن کٹ کروایا۔ جب چاہا اپنے پاس رکھا اور جب چاہا لات مار دی، جب چاہا بیشیا خانے میں ڈال دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے محبت کی جال میں پھنسا کر ماں باپ سے رشتہ کٹ کروایا گیا، ماں باپ تو کچھ کہنے مجھے آئیں گے نہیں، بھائیوں سے رشتہ کٹ کروایا گیا، بھائی تو کچھ کہنے آئے گا نہیں، سماج والے بھی کچھ بولیں گے نہیں، کیونکہ نفرت میں نے پہلے ہی ڈلوا دی ہے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں، یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، لہذا عزت اسی میں ہے کہ تاکہ نبی پاک کے قوانین پر چلا جائے، خاتون جنت کے قوانین پر چلا جائے۔ اے میری بیٹیوں، تمہاری دعاؤں میں پروردگار عالم نے وہ اثر رکھا ہے، تمہارے سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا اثر رکھا ہے، تمہارے الفاظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا اثر رکھا ہے۔ اگلے دور میں بھی بگڑیل جوان بیٹیوں کو بگاڑنے جاتے تھے، لیکن رب قدیر کے کرم سے اگلے دور کی بیٹیاں خاتون جنت کے سیرت پاک پہ چلنے والی ایسی پاورفل ہوتی تھے کہ بگڑیل آتا تھا اسے تو نہیں بگاڑ سکتا تھا، بلکہ بیٹیاں اسے سدھار کر اللہ والوں کی فہرست میں اسے داخل کر دیتی تھی۔ ایک نوجوان خوبصورت رابعہ نام کی لڑکی کو کسی نے لے جا کر ویشیا خانے میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ ویشیا نے جب دیکھا جوان ہے، خوبصورت ہے، اوپر کے کمرے میں اسے پہنچایا۔ غور سے سننا میری بہنوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، کیا شان تھی کلمہ گو بہنوں کی۔ ویشیا خانے میں ویشیا نے اوپر کے کمرے میں رابعہ کو بیچ دیا۔ کسٹمروں کو پتا چلا، گراہکوں کو پتا چلا، نوجوان خوبصورت، یہاں پہ لڑکیاں آئی ہیں، لائن لگی گراہکوں کی، جیسے گراہک پیمنٹ پے کرتا، پیسے دیتا، وہ ویشیاں اوپر بھیجتی تھی۔ اب جیسے اوپر کمرے میں وہ گراہک جاتا، رابعہ کہتی پہلے وضو کر، مصلی بچھا، نماز ادا کر۔ آنے والا گراہک وضو کرتا، مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا،
جب وہ سجدے میں جاتا رابعہ بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھاتی، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ رابعہ روحانی پاور سے ایسی روحانی نظر ڈالتے کہ ادھر وہ گراہک نماز ختم کرتا، ادھر سے دلوں سے گناہوں کے ارادے ختم ہو جاتے، گناہوں کے وچار ختم ہو جاتے، ادھر نماز پوری ہوتی، گندے خیالات ختم ہو جاتے اور کانپنے لگتا، رابعہ کے سامنے توبہ کرتا اور وعدہ کر کے جاتا، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد کسی کی بیٹی کی زندگی نہیں بگاڑوں گا، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ والوں میں داخل ہو جاتا۔ ایک گیا، دوسرا آیا، وہ بھی توبہ کر کے گیا، تیسرا آیا، توبہ کر کے گیا۔ جانتے ہو یہ رابعہ کے کمرے میں یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا، سینکڑوں آتے رہے، توبہ کر کے اللہ والوں میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ویشیا نے جو دھندا کر رہی تھی اس نے سوچا کیا بات ہے، نوجوان خوبصورت تھی، مگر 1 سال سے میں دیکھتی ہوں کہ جو گراہک ایک بار گیا دوبارہ نہیں آ رہا ہے، بات کیا ہے؟ ویشیا نے سوچا کہ آج تو میں چھپ کر کے دیکھوں گی کہ کیا حال ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ گراہک آیا، اوپر بھیجا، کمرہ بند ہوا، ویشیا چھپ کر کے دیکھتی ہیں کہ رابعہ نے آنے والے کو وضو کروایا، مصلی بچھوایا، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کانپتا ہے، تھر تھر اس کا بدن کاہے کہ کانپنے لگتا ہے۔ ویشیا نے جب دیکھا تو آنکھیں 2 4 ہو گئیں، جیسے وہ گراہک توبہ کر کے نکلا، ویشیا بھی اندر جاتی ہیں، رابعہ سے کہتی بیٹی مجھے معاف کر دے، میں بھی توبہ کرتی ہوں، آج سے ویشیا خانے کو لاک کرتی ہوں، اور آج سے میں بھی اللہ کی نیک بندیوں میں شامل ہو جاتی ہوں۔ جانتے ہو میرے بھائیو، جانتی ہو میری بہنوں، وہ رابعہ جنس نے کیا گئے بڑے بڑے لفنگوں کو اللہ والا کر دیا، بڑے بڑے کیا گئے بری عادت والوں کو توبہ توبہ کروا کے خدا کے محبوب بندوں میں داخلہ دلوایا۔ وہ رابعہ کون ہے؟ یہ رابعہ وہ ہیں جن کو پوری دنیا حضرت رابعہ بصریہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اے میری بہنوں، تمہاری شان تو یہ تھی کہ بدکار آئے تو نیکوکار بن کے جائے، غلط کام کے نیت سے آئے اچھی نیتوں والا بنا کر کے بھیجے، آج انہی کے پھندوں میں پھنس گئی، آج ان کو اچھا کرنے کے بجائے خود برائیوں کی طرف چاہے کہ راغب ہو گئے۔ اے میری بہنوں، یہ وہ حضرت رابعہ ہے کہ جنہوں نے ایسی بری عادت والوں کی کو نہیں سدھارا ہے، بلکہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت رابعہ بصریہ کے مکان میں اندھیرے میں رات میں چور آیا، چور کو کوئی ملا نہیں، خالی ہاتھ جانے لگا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا ارے آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ چور کہتا ہے کچھ ہے تو نہیں، میں کیا لے کر جاؤں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے وہ لوٹا پڑا گئے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ چور بھی اس وقت کے کیسے تھے، فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز میں کھڑا ہو گیا، ادھر اس کا نماز میں کھڑا ہونا تو حضرت رابعہ کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے دربار میں کیوں آتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ والے اور اللہ والیاں ایسے مقام پر ہوتی گئے کہ گناہگار آتے گئے، دعا کرتے گئے، اللہ نیکوکار میں نام لکھ دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ وہ چور جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، صرف 2 رکعت کی بات تھی، لیکن پوری رات نماز میں ایسا مشغول ہوا، نماز میں ایسی لذت ملی، نماز کے اندر ایسا سرور ملا کہ بجائے 2 کے پوری آگے کہ رات نماز ادا کرتا رہا، نماز ہم بھی ادا کریں۔
آج میں نے تقریباً 2 نمازیں یہاں پہ پرتاپ گھر میں پڑھی. ماشاءاللہ کافی نمازی تھے، مگر عمر دراز اور بزرگ زیادہ تھے، نوجوان کم تھے. اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، عرس پاک بھی مناؤ. یقیناً شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ والوں کی یادیں بھی مناؤ، نیاز پاک بھی مناؤ، لیکن یاد رکھو نیاز بھی ہمارے لیے کرو. فجر میں اٹھو ہی نہ گئے، آپ پروگرام بھی کرو لیکن وقت مقررہ کے مطابق اختتام بھی کرو اور اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ اس نیت سے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے. یہ نیت کر کے سوئیں گے اور فجر میں انشاءاللہ تعالی اٹھیں گے. اللہ کے فرشتے رات میں سونے کے باوجود بھی عبادت گزاروں میں نام لکھ دیں گے. نماز کو اہمیت دو، تمام عبادتوں میں افضل یہ نماز ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور افضل عبادت کی ذمہ داری مومنوں پر یہ نماز کی ہے. اسی طریقے سے ماں بہنوں پر بھی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ نماز کی ہے. ہم نے نماز کو کیا سمجھا گے؟ نماز بڑی برکت والی چیز ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. اب اللہ کے ذمے سے جو نکل گیا اب اس کا کیا ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے. نمازیں پڑھو تاکہ خدا کی ذمہ داری میں آ جائے، خدا کی امانت اور امن و امان کے سائے میں آ جائے. یہ نماز کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اسلام کے مقدس دیوانوں اگر اجازت دے تو میں نماز کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا چلو، تاکہ جیسے بزرگ ہماری نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر بھی نماز کی طرف رغبت پیدا ہو، ان کے دلوں کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہو. یہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز وہ ہے کہ جب اوروں نے جب دل کے آگے آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا ہے. نماز وہ کیا کہ دولت ہے کہ جس کی برکت سے بے ایمانوں کو ایمان ملا ہے. نماز وہ برکت ہے کہ جس کی اداؤں کو دیکھ کر کے کیا کہ خیروں نے اسلام کے دامن میں پناہ لی ہے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسلمان کو دیکھا تو پوچھا کہ تو عیسائی نہیں تھا پہلے؟ ہمارے سامنے میدان میں بھی آتا تھا، لڑنے میں بھی آتا تھا، مقابلہ بھی کرتا تھا، یہ کلمہ تو نے کب پڑھا؟ اب وہ کہتا ہے اپنی داستان سناتا ہے، یقیناً میں عیسائی بادشاہوں کی طرف سے جنگ کرتا تھا، لڑتا تھا، میدان میں آتا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب مسلمانوں کو میں نے قید کیا اور قیدی بنا کر کے اپنے وہاں پر لے گیا تو میں نے کچھ مسلمان قیدی اپنے غلام کو سونپے. اے غلام، یہ قیدی تمہارے سپرد ہے، ان کو ایسے بیڑیوں میں جھکڑ کے رکھنا، صحیح سے اٹھ نہ سکے، ان کو ہتھکڑیوں میں جھکڑ کے رکھنا، صحیح طریقے سے سو بھی نہ سکے. میں نے اپنے غلام کو وہ قیدی سونپ دیا. لیکن جب ایک مرتبہ میں انہیں قیدیوں کے پاس سے نکلا تو کیا دیکھا کہ میرا غلام اس قیدی کی ہتھکڑی کھولتا ہے. قیدی نے رکعت باندھی، نماز پڑھنے میں لگ گیا. جب نماز ادا کر دی تو پھر غلام نے اس کو ہتھکڑیاں لگا دی. میں نے غلام کو بلا کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کو اتنی تکلیف دینا کہ اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، اور تم ہتھکڑیاں کھولتے ہو، نماز کے لیے انہیں وقت دیتے ہو. غلام نے کہا آقا بات یہ ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب نماز کا وقت تو ذرا کھول دینا، تھوڑی دیر کے لیے میں نماز ادا کر دوں. میں نے اس سے کہا کیا دو گے؟ اور اس نے پوچھا کیا لوگے؟ میں نے کہا سونے کا ایک سکہ لوں گا. تو جب میں ہتھکڑی کھولتا ہوں وہ نماز پڑھتا گئے، نماز پڑھنے کے بعد مجھے سونے کا ایک سکہ دیتا گئے.
آقا کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، وہ تو قیدی تھا، وہ سونے کا سکہ لاتا کہاں سے ہے، وہ دینار لاتا کہاں سے ہے؟ غلام نے کہا پتہ نہیں، وہ نماز پڑھتا گئے، نماز پڑھنے کے بعد زمین پہ ہاتھ مارتا گئے اور مجھے ایک سونے کا سکہ دے دیتا ہے۔ ذرا مچل کر بولے غلام کیا آقا نے کہا، کہتا ہے کہ میں نے سکا غلام سے کہا آج تیرا لباس غلامی کا میں پہنوں گا، ہتھکڑیاں کھولنے میں جاؤں گا۔ غلام کا لباس پہن کر وہ کہتا ہے کہ جب میں اس قیدی کے پاس گیا، جیسے نماز کا وقت ہوا، اس قیدی نے اشارہ کیا، میں نے کہا کہ ہتھکڑیاں کھولے اور پوچھا کہ کتنا دو گے، تو اس نے روزانہ کی طرح کہا ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ تو میں نے کہا ایک سے کام نہیں چلے گا، دو لوں گا۔ اس نے کہا دو لے لینا۔ جیسے نماز پڑھی ختم ہوئی، زمین پہ ہاتھ مارا اور اس کے آگے دو سکے مجھے عطا کر دیے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا، میں نے ہاتھ کڑی کھولی تو کہا اب دو سے کام نہیں چلے گا، اب کیا کہ 5 لوں گا۔ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد پھر زمین پہ ہاتھ مارا اور 5 سکے مجھے اٹھا کر کے دے دیے، یہاں تک کہ نماز ادا کرتا رہا اور میں سکے بڑھاتا رہا۔ ایک وقت عیسیٰ یا عشاء کا ٹائم، میں نے کہا کہ میں تجھ سے 10 سونے کے سکے لوں گا۔ تو نماز ختم کرنے کے بعد اس نمازی نے زمین پہ ہاتھ مارا اور مجھے 10 سونے کے سکے دے کر کے کہا ارے مانگ لے جتنا مانگنا ہو، میرے خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب میں نے نماز کی یہ برکت دیکھی، ایک بندہ مومن کے سجدوں میں یہ برکت ہے کہ زمین بھی اپنا خزانہ دے دیتی ہے، نمازی کے سجدے میں یہ برکتیں ہے کہ زمین بھی سونا اگل دیا کرتی ہے۔ تو اسی وقت سے تھوڑا تھوڑا میرے دل کے اندر نماز کی الفت پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کے بارے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میں نے وچار کر لیا کہ اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کو قید و بند میں رکھوں یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہتھکڑیاں کھول دی، میں نے بیڑیاں کھول دی، اس کے بعد اپنے غلاموں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ نمازی آدمی ہے، اس کو اس کے وطن پر پہنچا دو۔ پہلے تو اس سے پوچھا یہاں رہو گے یا وطن میں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں وطن میں جانا چاہتا ہوں۔ اس مالک نے کہا کہ میں نے اپنے غلاموں کو بلا کر کے کہا کہ اسے اپنے وطن پر پہنچا دو، اور اس کا وطن 5 دن کا راستہ ہے، جانے میں 5 دن لگیں گے اور آنے میں 5 دن لگیں گے، لہذا تم اپنا سامان 10 دن کا اکٹھا کر کے اس کو صحیح سلامت پہنچا دینا۔ اور اس نمازی کے پاس آ کر آقا نے کہا میں تمہیں یہ نشانی دیتا ہوں، چپکے سے نشانی دے، جب تمہیں یہ اپنے مکان پہ پہنچا دے، تمہارے وطن پر پہنچا دے، تو اس وقت یہ نشانی ان کو دے دینا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ انہوں نے تم کو اپنے مقام پر پہنچا دیا ہے، راستے میں تمہیں تکلیفیں نہیں دی ہے، مال و سامان بھی دیا۔ اس کے بعد غلاموں کے ساتھ کیا کہ سواری تیار کروائی، ساز و سامان کے ساتھ بھیجا، کہا جانے میں 5 دن لگیں گے، آنے میں 5 دن لگیں گے۔ اب وہ غلام نمازی کو لے کر کے جاتے ہیں، جانے کے بعد اسلام کے مقدس دیوانوں تقریباً 6 دن میں واپس آ جاتے ہیں۔ آقا پوچھتا کہ بات کیا ہے، کہ راستہ اتنا لمبا تھا کہ جانے میں 5 دن لگتے ہیں، آنے میں 5 دن لگتے ہیں، یہ 10 دن کا راستہ تھا اور تم 6 دن کے اندر کیسے چلائے؟ کہیں تم نے نمازی کو قتل تو نہیں کر دیا ہے، کہیں تم نے نمازی کو ہلاک تو نہیں کر دیا ہے؟ غلاموں نے کہا آقا جان یقیناً ہم کو آنے میں تو 5 دن لگے گے، لیکن جاتے وقت اس نمازی نے پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھا تھا، پلک جھپک میں ہم اس کے وطن میں پہنچ گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ حسن رستہ بن بابا کا دامن، حضرت علامہ حبیب اللہ صاحب قبلہ۔ یہ ہے سچے نمازیوں کی برکت ہے، یہ ہے سچے ایمان والوں کے ایمان کی برکت ہے، لہذا نمازیں بھی ادا کرے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ اس زور سے کہتی ہے آئے ہو خالی ہاتھ نہیں جانے دو گے، نماز ادا کرواتی ہے، ادھر وہ نماز پڑھتا ہے، حضرت رابعہ بصریہ دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے چوری کا خیال نکال دیا، اس کے دل کو نور سے منور کر دیا۔ اب وہ چور جب جانے لگا، حضرت رابعہ بصریہ کہتی کیا پایا؟ کہا بس اللہ کی محبت مل گئی ہے، نمازوں کا عشق مل گیا ہے، میں نے سچے دل سے توبہ کر
کرنی ہے اور چوری نہیں کروں گا۔ ذرا ان کے مقدس دیوانوں، حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے اے پروردگار عالم، اتنے سالوں سے میں عبادت کرتی ہوں، تیری بارگاہ میں مانگتی ہوں، لیکن اس کو تو نے ایک ہی دن میں دے دیا۔ آواز آتی ہے رابعہ یہ چور کو جو بھی ملا ہے تیرے صدقے میں ملا ہے۔ لہذا بھائیوں کو چاہیے وہ بھی نمازی بنے، بہنوں کو بھی چاہیے وہ بھی سجدہ کرتی رہے، خاتون جنت کی سیرت پاک پہ چلتی رہے، اس لیے کہ جب بہنیں نیک ہوتی ہے اللہ ان کی گود میں 18 پارے کا حافظ قرآن غوث پاک جیسا ولی دیتا ہے۔ جب بہنیں نیک ہوتی ہے اللہ ان کی گود میں 14 پارے کا حافظ قرآن قطب بختیار کاکی جیسا ولی دیتا ہے۔ جب بہنیں نیک ہوتی ہے اللہ ان کی گود میں 30 پارے کا حافظ قرآن حضرت شاہ عالم جیسا ولی پیدا فرماتا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، اس میں مت آنا، میرے محبوب نے جو راستہ بتایا اس پر چلتے رہنا، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ان باتوں پر مجھے اور سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن میں امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ ملک ہندوستان کو تراس وادیوں آتش مادیوں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم ہندوستان کو وہی سونے کی چڑیا بنائے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے تھی۔ رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں کیا کہ الفت و محبت دے، روزی میں برکتیں دے، زمین آسمانی بلاؤں سے حفاظت کرے، اور جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ حضرت شیخ الشاہ ولی کے صدقے میں ان کی مرادوں کو پوری فرمائے۔ نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گر گرانے سے بتاؤ کیا نہیں ملتا، شیخ الشاہ کے آستانے سے۔ تمنا ہے تعلیم قرآن عام ہو جائیں، سارے پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں تاکہ صلاۃ و سلام ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم شکر شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دام دیر ہمیں سکھانے قدر میں محنت مشقت کر کے مالک علماء کرام سادات کرام کو بلا کر کے تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام تابعین کا ذکر پاک پر مالک و مولا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اپنے پیارے محبوب پاک کے صدقے میں مولا تمام کی نیک جائے تمنا مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما مقيما وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم نصيبا كاملا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا وقارخ شيران مغثنا يا رسول الله وقارخ شيران مغثنا يا رسول الله پریشان مغثنا یا رسول اللہ بگردا بے بلا افتاد و کشتے ضعیفان و شکشتا رات و پستے بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام حضرات ماں بہنیں مرد بچے نیاز کھا کر جائیں. نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے.